امام سجاد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں معروف عربی شاعر پرزدق کا قصیدہ میمیہ۔ یہ مشہور قصہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین کے بارے میں ہے، یعنی علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بنی امیہ کا حکمران ہشام بن عبد المالک حج پر گیا اور طواف کے بعد اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کی خواہش ظاہر کی اور اپنی پوری دنیاوی شان و شوکت سے چل پڑا، لیکن لوگ طواف اور اللہ کی تسبیح میں اتنے مشغول تھے کہ بادشاہ کو حجر اسود کی طرف جانے نہ دیا اور ہشام کے غلام بھی بے بس نظر آئے۔ پھر ہشام پلٹ گیا، ایک اونچے تخت پر جا بیٹھا اور حاجیوں کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی مسجد الحرام میں آمد ہوئی اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رستہ دینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہشام چونک اٹھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون شخصیت ہے؟ ہشام نے جان کر انجان بنتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے اور کیوں لوگ ان کے ارد گرد جمع ہے۔ معروف عربی شاعر پرزدق جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے جواب دیا، لیکن میں جانتا ہوں یہ کون شخصیت ہے، اور یہ کہہ کر ایک طویل قصیدہ بیان کیا۔ اے جود و کرم، شرافت و بزرگی والے وجود کے بارے میں سوال کرنے والے، اس کا واضح جواب میرے پاس ہے اگر سوال کرنے والے میرے پاس آئیں۔ یہ وہ مقدس شخصیت ہیں جنہیں وادی بطحا یعنی مکہ مکرمہ کی سرزمین پہچانتی ہے، اور بیت اللہ، حرم اور حرم کے باہر کی سرزمین، سب ان کو پہچانتے ہیں۔ یہ تو اس ذات گرامی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں جو اللہ کے تمام مدوں میں سب سے افضل ہیں۔ یہ پرہیزگار، متقی، پاکیزہ اور ہدایت کا علم اور قریش کے سردار ہیں۔ اگر تو انہیں نہیں جانتا تو جان لے کہ یہ فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ انہی کے جد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا۔ اور اے ہشام، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ جس ذات گرامی کو پہچاننے سے تو انکار کر رہا ہے، اس کو عرب و عجم سب جانتے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ خدا کے ابر رحمت کی طرح ہیں جس سے ہر ایک فیض یاب ہو رہا ہے۔ ان ہاتھوں سے مسلسل خیرات تقسیم کی جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ نرم خو ہیں، ان کی تیزی سے خوف نہیں کیا جاتا۔ وہ دونوں خوبیوں سے آراستہ ہیں، حسن صورت اور عمدہ اخلاق۔ جب لوگ قرض سے گراں بار ہو جائیں تو وہ لوگوں کا بار اٹھانے والے ہیں۔ ایسے شیریں حسلت ہیں کہ ان کا احسان بھی شیریں ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تشہد میں لا کہنے کے علاوہ کبھی لا نہیں فرمایا۔ وہ اس قدر صحیح ہیں کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کا یہ لا بھی نعم ہوتا۔ ان کی بخشش اور عطا ساری مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے مخلوق کے رنج و غم، مفلسی اور تنگ دستی دور ہو گئی۔ جب ان کو قبیلہ قریش کے لوگ دیکھتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں کہ شرافتیں اور بزرگیاں ان کی ذات پر ختم ہیں۔ وہ حیا سے نگاہیں نیچی رکھتے ہیں اور ان کے روب و ہیبت سے دوسروں کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں، اس لیے ان سے اسی وقت گفتگو کی جا سکتی ہے جب وہ تبسم فرما رہے ہوں۔ ان کے دست مبارک میں ایک عصا ہے جو عمدہ خوشبو دینے والا ہے۔ یہ عصا ایسے بہترین شخص کے ہاتھ میں ہے جو بلند ناک والا یعنی عزت و شرف والا ہے۔ جب وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حجر اسود ان کی خوشبو پہچان کر ان کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قدیم زمانے سے ان کو شرف و عظمت عطا فرمائی۔ لوح محفوظ کا قلم ان کی شرف و عظمت کے بارے میں یہ تحریر کر چکا ہے، یعنی بزرگی ان کا مقدر ہے۔ مخلوق میں وہ کون ہے جو ان کی غلامی میں نہیں ہے؟ یا تو ان کی اولیت و فضیلت کی وجہ سے یا پھر ان کے احسانات کی وجہ سے۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کی اولیت اور فضیلت کی بھی معرفت رکھتا ہے۔ تمام قوموں کو دین اور ہدایت انہی کے گھر سے ملی ہے۔ یہ عزت و بزرگی کے اس اوج کمال پر فائز ہیں جہاں اسلام کے عرب و عجم پہنچنے سے قاصر ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں جن کے جد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام کی فضیلتیں سرنگوں ہیں، اور تمام امتوں کی فضیلت ان کی امت کے آگے سرہم کیے ہوئے ہیں۔ ان کی اصل اور نمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ ان کے اخلاق و کردار اور عادات و اطوار سب عمدہ اور پاکیزہ ہیں۔ ان کی روشن پیشانی سے ہدایت کا نور پھوٹ رہا ہے جو آفتاب کی مانند تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے۔
یہ اس بزرگ خاندان کے فرزند ہیں جن کی محبت عین ایمان ہے اور جن کی دشمنی کفر ہے اور جن سے قربت نجات اور سعادت کا سبب ہے۔ اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر سب سے مقدم ہے، اسی کے ذریعے آغاز ہوتا ہے اور اسی پر گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اگر حجر اسود کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کا بوسہ لینے آ رہا ہے تو بلا اختیار خود کو زمین پر گرا کر ان کے قدموں کا بوسہ لیتا۔ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے اور مبارک نفس والے ہیں، وسیع صحن والے ہیں، ان کی بارگاہ ہر ایک کے لیے پناہ گاہ ہے، اور جب کوئی ارادہ کر لیتے ہیں تو کر گزرتے ہیں۔ اگر پرہیزگاروں کو شمار کیا جائے تو یہ پرہیزگاروں کے امام ہوں گے، یا اگر پوچھا جائے کہ ساری دنیا میں کون سب سے بہترین لوگ ہیں تو بس ان اہل بیت کا نام لیا جائے گا۔ کوئی جوان مرد اور صحیح صحاوت میں ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کوئی قوم ان کے قریب پہنچ سکتی ہے اگرچہ کتنی ہی بزرگی والی ہو۔ قحط کے زمانے میں یہ لوگوں کے لیے باران رحمت ہیں، اور جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھے تو یہ شیروں کی مانند بہادر ہیں۔ تنگدستی اور سختی ان کی صحاوت کو متاثر نہیں کرتی۔ مال کا ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ان کی صحاوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کوئی پستی ان کی بارگاہ میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ یہ ایسے نیک خوں ہیں جن کا دست کرم بارش کی طرح ہمیشہ فیض پہنچاتا رہتا ہے۔ ان کی محبت اور وسیلے سے ہر فتنہ اور شر دور ہوتا ہے، ان کے ذریعے بخشش و عطا میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جب فرزدق کا یہ مدیح قصیدہ ہشام نے سنا تو بہت ناراض ہوا اور اس قصیدے کی پاداش میں فرزدق کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ہشام نے فرزدق کو قید کروا دیا ہے اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے آپ کی مداح میں قصیدہ نظم کیا تھا، تو اس سے آپ کا دریائے صحاوت جوش میں آیا اور آپ نے بطور انعام ایک حقیر رقم فرزدق کو بھجوائی، مگر فرزدق نے یہ کہہ کر وہ انعام لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے وہ قصیدہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نظم کیا تھا۔ اس کے ذریعے دنیاوی مال و دولت کمانا مقصود نہیں تھا۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ بالآخر فرزدق نے آپ کے اس انعام کو قبول کر لیا۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔